السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ UAE، پاکستان اور دنیا بھر کے ممالک کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب تک کی خاص خبریں۔ افطار کے لیے جمع ہونے کے بعد 4 فیملیز کورونا وائرس سے متاثر۔ دبئی میں عمارت سے گر کر گریڈ 12 کا طالب علم جاں بحق۔ دبئی میں مال آف عمارت کے ڈرائیو ان سینما میں فلموں سے لطف اٹھائیں۔ متحدہ عرب امارات میں اب تک 15 لاکھ کووڈ-19 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ دبئی ٹرام نے باقاعدہ سروس شروع کر دی۔ عید کی تعطیلات کے لیے ریاست بھر میں 24 گھنٹے یومیہ کرفیو نافذ کرنے کا اعلان۔ 5 یا اس سے کم لوگوں کے اجتماعات کے لیے عوامی پارک دوبارہ کھول دیے گئے۔ اب خبروں کی تفصیل۔ 5 یا اس سے کم لوگوں کے اجتماعات کے لیے عوامی پارک دوبارہ کھول دیے گئے۔ دبئی کے عوامی پارکس نے متحدہ عرب امارات میں کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پابندی کی تازہ ترین نرمی کے بعد منگل سے 5 یا اس سے کم افراد کے اجتماع کے لیے افتتاح کیا ہے۔ بحران اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی تازہ ترین سپریم کمیٹی نے سامان کی واپسی اور شاپنگ مالز اور خوردہ دکانوں میں فٹنگ رومز کے استعمال کی بھی اجازت دی ہے، اس شرط پر کہ صارفین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سخت احتیاطی حالات کا مشاہدہ کیا جائے گا، جبکہ شاپنگ مالز اور خوردہ دکانوں میں پچھلی تمام احتیاطی تدابیر اب بھی لاگو ہیں۔ سخت حفاظتی اقدامات کے نفاذ کے دوران ہوٹلوں کو اپنے نجی ساحل پر صرف ان کے مہمانوں کے لیے دوبارہ کھولنے کی اجازت ہے۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA کی طرف سے متعین ٹائم لائن کے مطابق نرم اور سمندری ٹرانسپورٹ بشمول دبئی فیری، واٹر ٹیکسیوں، کار شیئرنگ خدمات دوبارہ کام کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ 5 افراد تک کھلی جگہوں پر کھیلوں اور تفریحی سرگرمیوں کی بھی اجازت ہوگی، جس میں سائیکلنگ، واٹر سپورٹس اور اسکائی ڈائیونگ شامل ہیں۔ کھیلوں کی ان سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہوئے جامع حفاظتی اقدامات کو برقرار رکھنا ہوگا۔ عہدیداروں نے کہا کہ تمام مقامی وفاقی دونوں حکام کی طرف سے بیان کردہ تمام احتیاطی اور حفاظتی اقدامات کو ہر وقت سختی سے اپنانا اور ان کا مشاہدہ کرنا اس وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے تحفظ اور کوششوں کی حمایت کرنے کے لیے ضروری ہے۔ دبئی ٹرام نے باقاعدہ سروس شروع کر دی۔ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی RTA نے منگل کو اعلان کیا کہ بدھ 13 مئی کو دبئی ٹرام نے باقاعدہ سروسز دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اتھارٹی نے بتایا کہ مسافروں اور آپریٹرز دونوں کے زیادہ تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے مسافروں اور آپریٹرز دونوں چہرے کا ماسک پہننے کے پابند ہوں گے۔ RTA نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دبئی ٹرام سمندری ٹرانسپورٹ اور مشترکہ آمد و رفت 13 مئی بروز بدھ سے باقاعدہ سروس دوبارہ شروع کرے گی۔ عملی اور احتیاطی صحت کے اقدامات لاگو رہیں گے، جن میں جسمانی فاصلے اور چہرے کا ماسک پہننا شامل ہے، خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ کے اسباب اور اسٹیشنوں میں۔ یہ ٹرام ہفتے سے جمعرات صبح 7 بجے سے رات 11 بجے تک اور جمعے کو صبح 10 بجے سے رات 11 بجے تک چلائے گا۔ حکام نے بتایا کہ اگر آپ ٹرام میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ 30 منٹ کھلے اسٹیشن کی طرف روانہ ہوں اور چہرے کا ماسک پہننا نہ بھولیں۔ دبئی میں عمارت سے گر کر گریڈ 12 کا طالب علم جاں بحق۔ منگل 12 مئی کو دبئی کے وارسن علاقے میں ایک نوجوان طالب علم بالکنی سے گرنے کے بعد جاں بحق ہو گیا۔ امارت الیوم کی ایک رپورٹ کے مطابق طالب علم، جو کہ گریڈ 12 میں تھا، اپنے گھر کی 4تھی منزل سے گرنے کے بعد فوت ہوا۔ دبئی پولیس کے ایک ذریعے نے امارت الیوم کو بتایا کہ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس فوری طور پر متاثرہ گھر پہنچی اور ضروری تفتیشی طریقہ کار انجام دیا۔ ابتدائی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ طالب علم اپنے بھائی کے ساتھ بالکنی میں فٹ بال کھیل رہا تھا۔ اچانک گیند بالکنی سے نیچے گر گئی۔ جب بچہ یہ دیکھنے کے لیے نیچے جھانکا تو وہ پھسل گیا اور اس کی موت ہو گئی۔
دبئی پولیس نے تمام والدین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں اور انہیں تنہا نہ چھوڑیں، خاص طور پر ان حالات میں جہاں تمام بچے گھر میں رہ رہے ہیں اور آسانی سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ افطار کے لیے جمع ہونے کے بعد 4 فیملیز کرونا وائرس سے متاثر۔ تقریباً 2 ہفتے قبل معاشرتی دوری اختیار نہ کرتے ہوئے سعودی عرب میں 4 فیملیز افطار کے لیے جمع ہوئی تھیں اور بعد میں ان کو پتہ چلا کہ وہ سب کووڈ-19 سے متاثر ہیں۔ العربیہ کی خبر کے مطابق ریاست کی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالی نے لوگوں کو مطلع کیا ہے کہ افطار کے اجتماع کے انعقاد کے متعدد پڑوسی کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ شہریوں کو معاشرتی دوری پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے العبدالی نے کہا کہ 4 فیملیز نے تقریباً 2 ہفتے قبل اس بیماری کا پتہ لگا لیا تھا، لیکن انہوں نے یہ تفصیلات فراہم نہیں کی کہ یہ فیملیز کہاں رہتی ہیں۔ جبکہ کووڈ-19 کے خلاف احتیاطی اقدامات کے طور پر سعودی عرب نے 23 مئی سے 27 مئی تک آئندہ عید کی تعطیلات کے دوران پورے ملک میں یومیہ لاک ڈاؤن اور کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ سعودی عرب میں 1911 نئے کرونا وائرس کیسز اور 9 اموات رپورٹ ہوئی ہیں، جس سے سعودی عرب میں کیسز کی مجموعی تعداد 42,925 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 264 ہے۔ معاشرتی دوری کے اقدامات کرتے ہوئے مستقبل کے روایتی تھیٹر بند رکھے گئے ہیں۔ شاپنگ سینٹر کے پارکنگ لان میں ایک بڑی اسکرین لگائی گئی ہے جس کے سامنے سرپرست پوزیشن لے سکیں گے۔ کووڈ-19 وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے سمجھدار طریقوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے انجنوں کو بند کر دیں اور کچھ سلور اسکرین ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ بدھ کو کک آف غروب آفتاب سے شروع ہوگا، جہاں 7:15 پر پرول اسمتھ بیڈ بوائز فار لائف کے آغاز سے پہلے ہر گاڑی میں افطاری پیش کی جائے گی۔ اس اجتماع میں مستقبل کے مکمل شیڈول کا اعلان کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات میں اب تک 15 لاکھ کووڈ-19 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ وزیر صحت نے منگل کو بتایا کہ متحدہ عرب امارات نے اب تک 15 لاکھ کووڈ-19 ٹیسٹ کیے ہیں۔ ملک کے بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ ڈرائیو کے بارے میں تفصیل دیتے ہوئے وزیر صحت و روک تھام عبدالرحمان بن محمد العویس نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی روزانہ اوسطاً اسکریننگ دوسرے ممالک میں 4 ماہ کے برابر ہے۔ امارات نے وائرس پھیلنے کے ابتدائی دنوں کے بعد ہی انتہائی شفافیت کے ساتھ متحرک طور پر کام کیا اور وائرس کا فوری جواب دینے میں کامیاب رہا۔ خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں یہ پہلا ملک تھا جس نے تصدیق شدہ کیسز کی اطلاع دی۔ امارات کورونا وائرس کی ٹیسٹنگ اور ابتدائی پتہ لگانے والے ممالک میں سے ایک ہے اور ان چند ممالک میں سے جو ابھی بھی وائرس کی سخت ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی مقامات سے واپس آنے والے افراد کے لیے ڈرائیو تھرو اسکریننگ سینٹر کے قیام اور متحدہ عرب امارات میں آئسولیشن اور قرنطین پروگرام شروع کرنے کے ساتھ ٹیسٹنگ کے اقدامات کو بھی تقویت ملی۔ وزیر صحت نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں غیر ملکی مقامات سے واپس آنے والے افراد کے لیے ڈرائیو تھرو اسکریننگ سینٹرز کے قیام اور متحدہ عرب امارات میں آئسولیشن اور قرنطین پروگرام شروع کرنے کے ساتھ ٹیسٹنگ کے اقدامات کو بھی تقویت ملی۔ متحدہ عرب امارات کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپریل میں تھا، جب کرونا وائرس کے کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ مستقبل کی تیاری کے تناظر میں وزیر صحت نے کہا کہ اٹھائے گئے اقدامات اور وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے شروع کیے گئے پروگراموں کے ذریعے متحدہ عرب امارات اس سال وبا پر قابو پانے کی کوشش کرے گا اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ آنے والی بیماریوں کے نظم و نسق کے لیے ایک قومی تیاری کا لائحہ عمل تشکیل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صحت سہولیات جیسے ٹیلی میڈیسن اور ڈیجیٹل میڈیسن کی فراہمی کے لیے جدید طریقے پیدا کر کے صحت کی دیکھ بھال کے شعبے کو ترقی دینے کی کوشش کرے گی۔ وزیر صحت نے متعدد قلیل مدتی منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا، جس میں صحت کے شعبے پر سن 2020 اور 21 کے سرکاری بجٹ کے اخراجات میں اضافہ شامل ہے۔
ڈیٹا مانیٹرنگ ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے ڈیجیٹل رابطہ ٹریسنگ کو شروع کرنا، مربوط ڈیٹا منسلک اور ورچوئل سروسز فراہم کرنے والوں کا لائسنسنگ شامل ہے۔ انہوں نے صحت کے تحفظ میں اضافہ، نئی سپلائی چینوں کو شامل کرنے کی حکمت عملی اور کام کرنے کے طریقہ کار کی تیاری، صلاحیتوں کی تعمیر کے سلسلے میں بھی ملک کے طویل مدتی مواقع پر روشنی ڈالی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔